بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سب سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے اٹلی اور اسپین کو برے طریقے سے افیکٹ کیا، تو دن رات ہم خبریں سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا اور ٹیلی ویژن سے ہمیں مسلسل خبریں مل رہی ہیں۔ ایک سنسنی کا عالم ہے کہ آج اسپین میں اتنے کیسز انکریز ہو گئے ہیں، اتنے نیو انفیکٹڈ پیشنٹس ہیں، ڈیتھس ہیں، تو ایک مکمل ڈر، خوف اور بے چینی کا عالم ہے۔ تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد آج آپ سب کے ساتھ تھوڑی جو ہمارے پاس اس وقت گڈ نیوز ہے اس کو شیئر کرنا بیسیکلی میرا مقصد ہے۔ بے شک یہ جو گڈ نیوز میں آپ کو ابھی اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اس سے کوئی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ کرونا وائرس نے اپنی تباہی، جو ہیلتھ کرائسس بھی جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اور معاشی طور پہ بھی ایک بحران کی کیفیت ہے، اس سے تو بے شک کوئی بھی انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ کرونا وائرس نے اسپین کو بری طریقے سے متاثر کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امید کی کرن بھی ہے، ہمارے پاس کچھ اچھی نیوز بھی ہیں جو بلا شبہ اس وقت جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن بہرحال موجود ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے میں وہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ میں اس وقت ہسپتال خنال دی کاتالونیا جو سانکو گادل بائیس میں، اس میں اپنے آئی سی یو میں اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ تو میں آپ سے تھوڑا سا آج اسی بارے میں جو ہے وہ بات کروں گی، آپ سے جو میرے پاس چند ایک اچھی نیوز ہے وہ آپ سے شیئر بھی کروں گی۔ میں آپ سے صرف جو ہے وہ بیسیکلی بارسلونا اور کتلونیا، کیونکہ میں یہاں پہ ہوں تو میں آپ سے یہاں کی نیوز جو ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں۔ بلا شبہ اسپین کے دوسرے شہروں اور صوبوں میں حالات اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں اور فیکٹس اینڈ فگرز بھی تھوڑے اس سے ویری کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو بارسلونا کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گی۔ جب کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ ہاسپٹلس اس وقت کس طرح سے فنکشن کر رہے ہیں۔ تو جب کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو ہاسپٹل کے تمام جو فنکشننگ تھی وہ 3 اداروں پر مشتمل ہے اس وقت، جس میں آئی سی یو شامل ہے، ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ شامل ہے اور وارڈز شامل ہیں۔ تمام ڈاکٹرز، چاہے ان کا وہ سرجن ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، یا ان کا کسی بھی اسپیشلٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ اس وقت صرف اور صرف کرونا وائرس کے ہی مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ تو میں جو اس وقت آئی سی یو میں کام کر رہی ہوں، تو کرونا وائرس جب شروع ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ بارسلونا کے تقریباً تمام ہی جو ہاسپٹلس ہیں ان میں ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر 80 سے 100 کے درمیان جو ہے وہ پیشنٹس ایڈمٹ ہو رہے تھے، جو کہ اب یہ تعداد جو ہے کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ یہ فگر ابھی اس وقت 40 سے 50 مریضوں تک جو ہے وہ گر چکی ہے۔ تو اسی لاک ڈاؤن اور جو سماجی دوری ہے اس کا سب سے بڑا ہمیں یہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو تعداد ہے وہ اب آدھی رہ گئی ہے، جو ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ نیو جو پیشنٹس ہیں وہ بے شک آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفیکٹ تو ہو رہے ہیں لیکن سیریس پیشنٹس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، اور ہسپتالوں میں ہمیں دیکھنے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ریشو بہت حد تک گر چکی ہے۔ بہت اچھی ہمارے لیے خبر ہے۔ جہاں تک آئی سی یو کا تعلق ہے تو اسپین کے اور خاص طور پہ کتلونیا میں تمام ہاسپٹلس جہاں جہاں آئی سی یو کی فیسلٹی موجود ہے اپنی فل پوٹینشیل پہ کام کر رہے ہیں، اور تقریباً تمام ہی بیڈز جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں۔ لیکن اس میں ایک اچھی نیوز ہمارے پاس یہ ہے کہ پیشنٹس کی ریکوری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور پیشنٹس کو اچھی امپرومنٹ کی وجہ سے ان کو وینٹیلیٹر سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے ہاسپٹل میں جو ہے وہ 3 پیشنٹس ایسے ہیں جنہوں نے بہت اچھی ماشاءاللہ ان کی ریکوری ہوئی ہے، اور ان کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا، اور ابھی وہ نارمل آکسیجن ماسک پہ ہیں اور ان کی بریدنگ کا ایشو نہیں ہے۔ اور لیکن ان کو بھی ڈسچارج اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ کرونا وائرس کی سے جو مکمل طور پر ان کی صحت یابی ہے وہ 3 سے 6 ہفتے اس میں لگ سکتے ہیں، اس لیے بہرحال وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں۔ جو اموات ہم دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً کرونا وائرس کی وجہ سے اموات بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور اس میں جو زیادہ تر جو لوگ شامل ہیں وہ 65 سال سے جو اوپر لوگ ہیں، جو جن میں ہارٹ ڈیزیز تھی یا ڈائبٹیز تھی یا استھما تھا،
وہ ڈیتھس ہوئی ہیں، اور جو ینگ لوگ ہیں ICU میں ایڈمٹ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ریکوری دکھائی ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بات بتائی کچھ ہاسپٹلس کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وارڈ میں جو ہے نئے پیشنٹ اب کم جو ہے وہ ایڈمٹ ہو رہے ہیں، ICU میں بھی ہم ریکوری دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک یہ تو ہاسپٹلس کی میں نے آپ سے تھوڑی سی بات شیئر کی۔ اب جو عام آبادی ہے، جو عام پاپولیشن ہے، اس میں کیا سچویشن ہے۔ جب کرونا وائرس شروع ہوا تو ٹینڈنسی یہ تھی کہ ایک انفیکٹڈ پیشنٹ جو ہے وہ مزید 3 سے 4 لوگوں کو اور انفیکٹ کر رہا تھا، یعنی یہ وائرس منتقل کر رہا تھا۔ تو اب یہ جو تعداد ہے وہ صرف ایک تک رہ چکی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو انفیکٹڈ پیشنٹ ہے وہ صرف مزید آگے ایک شخص کو یہ وائرس منتقل کر رہا ہے۔ تو آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ تعداد جو ہے وہ بہت حد تک نیو انفیکٹ پیشنٹس کی کم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ابھی اب خاص طور پہ بارسلونا میں یہ جو ہے یہ فگر گر چکا ہے۔ جو آپ کو سننے میں مل رہی ہیں خبریں کہ اتنے پیشنٹس نیو جو ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے وہ انکریز ہو رہے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ پچھلے ہفتوں میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ اپنے علامات جو ہے 1 دن سے لے کے 14 دن کے درمیان ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ڈے 1 سے اس کی ہمیں سمٹمس نہیں آ جاتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے انفیکٹڈ تھے، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں نیو انفیکٹڈ پیشنٹس کی جو وائرس کی منتقلی ہے اس میں یہ ریشو گر چکی ہے۔ جو پہلے 3 سے 4 لوگ انفیکٹ ہو رہے تھے ایک پیشنٹ کی وجہ سے، وہ اب 1 تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے جو لاک ڈاؤن ہے یہ بہت اچھا ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات ہم نے آہستہ آہستہ ہمیں ہاسپٹلس میں تو ہم نے دیکھنا شروع کر دیے ہیں، اور یقیناً آئندہ آنے والا ہفتہ، آئندہ 2 ہفتوں میں آپ اس میں مزید جو ہے وہ بہتری دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے تھوڑا سا اور بھی ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گی، یہ ہے کہ ڈاکٹر اوریول میچا جو ہیں کانٹوٹی کے ڈاکٹر ہیں، انفیکشس ڈیزیزز اور ایڈز کے علاج کے ماہر ہیں، وہ کام کر رہے ہیں تیزی سے۔ ان کی ریسرچ ہے، ان کی ریسرچ جو ہے وہ بیسیکلی وہ اس کا کوئی علاج، ٹریٹمنٹ یا ویکسین تیار کرنے میں تو کام نہیں کر رہے، لیکن جو ان کی اسٹڈی جو ہے وہ بیسیکلی جو ریسرچ اس بات پہ بیسڈ ہے کہ وہ اس کی جو منتقلی ہے، وائرس کی منتقلی دوسرے لوگوں تک روکنے کے لیے وہ ملیریا کو جو میڈیسن ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، جس کو ہم ہائیڈروکلوروکوین کہتے ہیں، وہ اس بات پہ ریسرچ کریں کہ اگر یہ کرونا وائرس کے انفیکٹڈ پیشنٹس کو دی جائے تو وہ وائرس کی منتقلی روک سکتے ہیں۔ انٹرنیشنلی طور پر ڈاکٹر اوریول میچا جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہیں، اور یہ اگر وہ اس اپنی ریسرچ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بے شک ہماری پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی کہ اگر پیشنٹ انفیکٹ تو بے شک ہے، لیکن وہ آگے وائرس کو منتقل نہیں کرے گا۔ اس پہ بھی بہت تیزی سے کانٹوٹی میں ان کی سربراہی میں کام ہو رہا ہے، تو یقیناً اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ظاہری سی بات ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب ابھی تو یہ تو آپ بتا رہی ہیں کہ کیسز تو کم ہو گئے ہیں، کہ جو پہلے ایک بندہ جو ہے وہ 3 سے 4 لوگوں کو انفیکٹ کر رہا تھا، ابھی وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے صرف ایک بندے کو انفیکٹ ہو رہا ہے۔ تو جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، جب ہم دوبارہ لوگوں سے ملیں گے، دوبارہ اپنے کاروبار سب چیزیں شروع ہوں گی، تو پھر اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ پھر تو یہ دوبارہ سے اسی طریقے سے جو ہے وہ کیسز بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کی میں آپ کو تھوڑا سا ایسے سمجھاؤں گی کہ جب یہ وائرس شروع ہوا تھا، یہ وائرس بالکل نیا تھا، اور اس کی خلاف کسی بھی شخص میں امیونٹی، قوت مدافعت جو ہے وہ نہیں تھی۔ جیسے جیسے یہ لوگ وائرس ابھی لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں، تو وہ کچھ 5 سے 15% لوگوں میں وہ امیونٹی چھوڑ رہا ہے، وہ قوت مدافعت چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ قوت مدافعت جیسے جیسے لوگ انفیکٹ ہوں گے اور کچھ لوگوں میں قوت مدافعت پیدا ہوگی، تو ظاہر ہے اس کو وائرس کے خلاف لڑنے کی ان کی باڈی میں اس میں طاقت بھی ہوگی۔ لیکن بہرحال اس وائرس کو یہ موجود رہے گا، اور اس کو ہم پوری طریقے سے فلی جو ہے وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی آپ نے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اب اس کو جاری رکھنا ہے۔ یہ سب سے ہمارا جو بھی ہتھیار ہے وائرس کے خلاف لڑنے کا، وہ سب سے جو کرامت ثابت ہوا ہے وہ لاک ڈاؤن، جو آئسولیشن ہے، اس کی وجہ سے ہم نے وائرس پہ ابھی تک جو قابو ہم نے پایا ہے وہ اس وجہ سے۔ اور مزید اگر ہم اس کو
جب ایک وقت میں لاک ڈاؤن جا کے جب ختم ہوگا تو تب بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے، سماجی دوری، آئسولیشن، تو کمپلیٹ آئسولیشن تو نہیں لیکن ریلیٹیو جو ہے اس کو ہم جاری رکھیں، اور جب تک کہ ہم جو وائرس پہ قابو پا لیتے ہیں، جب کیسز کو ہم مزید کم کر لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ شیئر کی کہ آپ بالکل تسلی رکھیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی سی یو میں پیشنٹ سے کور کر رہے ہیں، ڈیتھس کے باوجود ریکوری ریشو بھی ہے، ریکورڈ پیشنٹ ابھی اسپین میں 22-23 ہزار تک پہنچ چکے ہیں، اور باقی جو انفیکٹڈ ہیں سب کے سب تو ظاہر ہے وہ ہسپتالوں میں ایڈمٹ نہیں ہیں۔ مائلڈ سمٹمس بھی ہیں لوگوں کو جو صرف گھر پر موجود ہیں اور گھر پر اپنا وہ سانس میں ان کو دشواری نہیں ہے اور وہ گھر پر رہ کر ہی اپنا ریکور ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بارسلونا میں بھی جو ٹینڈنسی ہے، جو گراف جو اپنی پیک تک تو ابھی وہ نہیں پہنچا، لیکن اس ہفتے تک وہ پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم گریجولی جو ہے آہستہ آہستہ یہ نیو جو کیسز ہیں ان میں کمی واقع ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا مزید ہفتہ 10 دن کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ اس آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ماہرین جو بتا رہے ہیں اور جو ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ اسکریننگ پاسبل ہے، ایک دفعہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے جتنی زیادہ اسکریننگ ہم لوگوں کی کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ جو ساؤتھ کوریا نے وائرس کو کنٹرول کیا ہے وہ بیسیکلی انہوں نے اسی طرح کنٹرول کیا کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا، کیونکہ اگر وائرس کے علامات جب تک ظاہر ہوتے ہیں تب تک وہ شخص بہت سے لوگوں میں وہ وائرس پھیلا چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے اگر ہم ٹیسٹ کر لیں اس کے علامات ظاہر ہونے سے پہلے بھی، کیونکہ وہ پازیٹیو ہوگا، باڈی میں وائرس تو آ گیا لیکن علامات بعد میں ظاہر ہوں گی، تو اگر ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو اس پازیٹیو پیشنٹ کو نیگیٹو پیشنٹ سے علیحدہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک بہت بہترین چانس ہوتا ہے کہ ہم اس کی مزید پھیلاؤ کو روک سکیں۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کو جو لوگ ہیں وہ 1918 میں جو اسپینش فلو ایک اپنی ہسٹری میں اس نے بہت ہی زیادہ تباہی مچائی تھی، جو کہ کرونا وائرس سے بہت زیادہ تھی، جس میں 500 ملین پیپل انفیکٹ ہوئے تھے، اور ڈیتھس جو ہیں وہ 17 to 50 ملین، اور کچھ لٹریچر میں اس کو 100 ملین تک بھی بتایا جاتا ہے۔ تو جب اس کو ہم اس وقت دیکھتے ہیں، جو تاریخ دان ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ خاص طور پہ امریکہ میں جن ریاستوں کو انہوں نے پہلے بند کیا وہاں پر نیو کیسز بھی کم ہوئے، وہاں پہ ریکوری بھی جلدی ہوئی، اور وہ اپنی نارمل روٹین میں بھی پہلے پہنچے۔ تو اگر ہم اس سے سبق لیں تو اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ سب سے ایک نئے وائرس کے خلاف سب سے کارآمد جو ہمارے پاس ہتھیار ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، گھروں تک محدود رہنا ہے، اور انشاءاللہ کرونا وائرس میں بھی جب آہستہ آہستہ امیونٹی لوگوں میں کریٹ ہوتی جائے گی، کیونکہ ویکسین میں تو بھی ٹائم لگے گا، ویکسین میں مزید 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے، تو اس لیے بھی اس میں ہمیں تھوڑا سا ابھی پریکاشنس کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ بالکل تسلی رکھیں، گھبرائیں نہیں، یہ وائرس جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ چند آنے والے ہفتوں میں اس پر کافی حد تک کنٹرول پا لیں گے۔